تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے انہیں گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو ان کی عزت انہیں گناہ پر اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. فحسبہ جہنم، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، ان کا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ. کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ تو شکریہ ادا کرو کہ اس نے میرے عیب پر مطلع کیا، آپ بجائے شکریہ ادا کرنے کے اور زیادہ گناہ پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی قسمیں ہیں؟ 4. فرمایا وہ لوگ جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. یہ سب سے بدترین لوگ، یہ معاشرے کے لیے ناسور ہیں. یہ نہ گھر میں تمیز سے چل سکتے ہیں، نہ محلے میں، نہ دفتر میں، ہر جگہ توڑ پھوڑ، ادھر پٹخ ادھر منہ پھوڑ دیا. اور پھر آج کے دور میں ایک اور بدعت کیا ہے کہ یہ اس حماقت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمال. میں نے بتایا نا کیا کہتے ہیں، میرا میٹر 2 منٹ میں فخر سے بتاتا ہے کہ میں برداشت نہیں کرتا بھائی، میں ایسا آدمی نہیں ہوں. تو گناہ بھی اور اوپر سے اس حماقت پر فخر بھی. بعض صحابہ جب نبی کے پاس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں نصیحت کریں، تو آپ انہیں صرف ایک نصیحت کرتے تھے کہ غصہ مت کرو، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. صحابی پوچھتے رہے یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں، پھر فرمایا لا تغضب فردد مرارا. حدیث میں آتا ہے بار بار آپ یہی نصیحت کرتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان سے جو کوتاہی بھی ہوتی ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ نارمل کنڈیشن میں کبھی ایسے کام نہیں کرتے جس پہ پچھتاوا ہو، ہمیشہ غصے میں ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ غصہ کوئی اچھی چیز بولو بھائی نہیں. اور آج کل جو مختلف ٹرینرز ہیں نا یوٹیوب وغیرہ پہ یا مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ جن کو موٹیویشن یعنی ٹرینر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، میں نے ان میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غصے کو برداشت کرنے سے نقصان ہوتا ہے، لہذا غصہ کیا کر دیا کرو، چلو اگر سامنے والے پر غصہ جاری کرنا غلط ہے تو کچھ کسی اور طریقے سے کر لو، بھاگو یا کچھ کرو. مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شبہ نہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے بیان کر دیا، مگر یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. اصل میں بعض جب چیزوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو سرسری طور پر دیکھتے ہیں، شریعت جب کوئی بات کرتی ہے نا تو اس کی بہت گہرائی میں جا کے. غصہ برداشت کرنا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ غصے میں وضو کرو، چلتا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے. جبکہ ٹرینرز کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہو تو چلو، چلتے ہوئے ہو تو دوڑو، تاکہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ یوٹیلائز ہو جائے کسی اور کام میں. عقلی لحاظ سے بڑی مضبوط دلیل ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں بھائی، عقلی لحاظ سے نا غصے میں آپ میں ایک بم بن جاتے ہو نا آپ، تو بجائے بیوی پہ پھٹنے کے کہیں اور پھٹ جاؤ جا کے. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ برداشت کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس انرجی کو کسی اور طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. تو وقتی طور پر تو یہ بہت اچھا علاج ہے، مگر شریعت میں الکاظمین الغیظ، اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ یوٹیلائز مت کرو بلکہ نگل لو. اب ڈاکٹروں کی جو سائیکیٹرک ہے نا اس کا ذہن اس طرف تو جاتا ہے کہ پینے سے جو نقصان ہو رہا ہے، اعصاب پہ بہت برا اثر پڑتا ہے جب آپ غصہ پیتے ہیں. ارے بھائی ایک دم پھٹ جاتے ہیں نا اندر سے آدمی بہت. لیکن شریعت دیکھتی ہے دور تک. یہ بات بتا کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، ٹاپک چل پڑا ہے. یہ بات خوب یاد رکھیں، انسان کی جو پاور اور جو طاقت استعمال ہوتی ہے، استعمال ہونے سے وہ روز بروز اور قوی ہوتی چلی جاتی ہے. نہیں یاری بات دیکھو، اگر آپ ہاتھ سے وزن اٹھاؤ، ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ وزن اٹھانا، یہی ہے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ منہ کا کام ہے بولنا، تو بولو نا یار. ہاتھوں کا کام کیا ہے؟
وزن اٹھانا اور بوقت ضرورت چپیٹ مار دینا اور کبھی کبھار مکہ مار دینا. تھپڑ, مکہ اور وزن. اگر آپ اس سے وزن اٹھانا شروع کرو گے تو چپیٹ مارنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا, وزن اٹھانے کی صلاحیت میں کیا ہو جائے گا؟ آج 2 کلو کا بٹا اگر 5 کلو کا, پھر دیکھو باڈی بلڈر کیا کیا اٹھا لیتا ہے. اگر تھپڑ مارنا سیکھا, روزانہ تھپڑ مارتے رہے, تو ایک دن آپ کے تھپڑ میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ ایک لگے گا اور سامنے والے کا منہ گھوم جائے گا. مکہ اگر مارتے رہے تو باکسر بن جاؤ گے. باکسنگ کے لیے خوراکیں نہیں کھانی پڑتی, بار بار مکے مارنے پڑتے ہیں. تو جب آپ غصے کی جو طاقت ہے اس کو یوٹیلائز کرو گے نا, تو غصے کی قوت آپ کے اندر روز بروز بڑھے گی. اور اگر اس کو پینا سیکھ لیا, سمجھ رہے ہو, وقتی نقصان ہوگا, آہستہ آہستہ غصہ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے. انسان کہتا ہے کہ یار میں اس کو پینا ہی پڑے گا تو میں کنٹرول ہی کیوں نہ کر لوں, اور پینا آسان بھی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ پی رہا ہے نا, تو پینے کی طاقت. لہذا پہلی دفعہ پینے میں جو اعصاب کو نقصان ہوا تھا, وہ دوسری دفعہ میں وہ نقصان بلکہ اعصاب میں غصے کو پینے کے یعنی صلاحیت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. دیکھو جن کو زندگی میں کبھی کوئی غم ہی نہیں ہوتا, تھوڑا سا غم ہو تو کیسے پاگل ہو جاتے ہیں, اور جو غموں میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے غم کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ ان کو غم برداشت کرنے کی کیا ہو گئی ہے؟ عادت. تو خیر, اس لیے بھائی یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے. تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے. بہت جلدی غصہ آتا ہے مگر کوئی سامنے والا, سوری پر مجھے بات یاد آئی جو میں کہہ رہا تھا کہ سوری کرنا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی غلطی کر کے سوری کر لیا کرے تو پھر اس سے انتقام لینا, یہ مردانگی, یہ پھر بہت بڑی کبر کی علامت. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے سوری کر لی مگر میں نہیں مان رہا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, جب سوری کر لی, اس زمانے میں خاتون اگر سوری کر لیں ہیں تو اس بیوی کے تو پاؤں دھو دھو کے پیو. اللہ کے بندے, اس نے مان لیا کہ غلطی کس کی تھی؟ میری تھی. اتنی نیک بیوی تمہیں اللہ نے دے دی. اور اگر مرد سوری کر لے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ناک منہ چڑھا کے نہ بیٹھے. بھائی ٹھیک ہے, منہ کے ابا ہیں, کوئی تو رشتہ ہے. تو اولاد ابا کے سامنے سوری کر لے تو پھر ابا کو چاہیے کیا کریں؟ تھوڑا سا نرمی. ابا اولاد کے سامنے بار بار سوری نہ کیا کرے, اس سے اولاد بگڑتی ہے. ابا سے غلطی ہو گئی تو ابا 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 ہونا ثابت کرے. ابا بولے ہو گئی تو ہو گئی. یہ نہیں کہ بعض لوگ اولاد کے سامنے بار بار ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ شریعت کے مزاج کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مزاج کے باپ اگر بیٹے کے سامنے سوری کر رہا ہے تو یہ بیٹے کے نالائق ہونے کی علامت. بیٹا بولے ابا آپ چپیٹ ویسی گریوی میں مار دیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چلتے پھرتے آپ کو حق ہے, سوری ووری نہیں ہوتا. اس طرح ماں کو کہنا کہ وہ اولاد کے ساتھ بیٹی کے سامنے سوری کرے, یہ نہیں ہوتا. یہ جو کیسز آتے ہیں نا, میرے ابا یوں, میرے اما یوں, میں کہتا ہوں ابا اما ہیں تو ابا اما ہیں تو برداشت کرو بھائی. جب ابا ہیں, اللہ نے ابا بنا دیا, کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا نا. اللہ آپ کو بھی باپ بنا سکتے تھے, لیکن اللہ نے کس کو باپ بنایا؟ ان کو بنایا تو ان کو حق. اسی طرح استاذوں سے سوری کہلوانا یہ بھی غلط ہے. استاد سے غلطی ہو گئی تو شاگرد کو چاہیے کہ اس غلطی کو اگنور کرے, اس کو مجبور نہ کرے کہ آپ مجھ سے معذرت کریں. تو مقام اور مرتبہ بہرحال. اور یہ بھی میں کہتا ہوں خواتین سے, شوہر کو چاہیے کہ سوری کر لے, لیکن اگر نہ بھی کرے تو اگر بنیادی حقوق پورے کر رہا ہے تو اس کو بھی سوری کر لے تو اچھی بات ہے. مگر کیا کریں کہ بھئی اس کا بھی حق ہے, گھر کا کرایہ دیتا ہے, گیس بجلی کا بل دیتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتا ہے. جب بھی میسج بھیجو واپسی پہ 6 انڈے لیتا ہوا آتا ہے گھر میں, 1 پاؤ دہی, 1 دھنیا کی گڈی اور ہری مرچیں لیتا ہوا آتا ہے گھر میں. تو اگر وہ کبھی آگے پیچھے تھوڑا بہت اس سے غلطی ہو جائے تو بغیر سوری کے کیا کر دیا کریں, اور سوری کر لے تو سبحان اللہ, پھر تو سبحان اللہ. لیکن اگر زیادہ بدماشیاں کر رہا ہے پھر مسئلہ پھر ایک الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی غلطی ہو, آدمی سوری کرے نا اور پھر وہ اڑا رہے. ہاں کسی کے سوری کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سوری اس لیے کر رہا ہے کہ دوبارہ کرے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی تو معاملہ رفع دفع کرو, پھر ایک تھپڑ مار کے اس کو سیٹ کروں. وہ 2 نمبر آدمی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, پھر آپ اس کو معاف نہ کرے تو ٹھیک ہے. تو دوسرا وہ شخص جس کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جاتا بھی جلدی. اور تیسرا وہ شخص جس کو غصہ آتا تو دیر سے ہے مگر جاتا نہیں, سوری, دوسرا وہ شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جاتا بھی کیا ہے, جلدی ہے. تو ایک عیب اس میں ہوا کہ آتا جلدی ہے, اور ایک خوبی ہوئی کہ جاتا بھی جلدی ہے. اور تیسرا نبی, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ آتا تو جلدی نہیں ہے, دیر سے ہے, مگر جاتا بھی دیر سے ہے. ان میں خوبی کیا ہے کہ جلدی غصے نہیں ہوتے, اور ایک خامی کیا ہے کہ جب ہوتے ہیں تو پھر منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس کو غصہ آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے. تو فرمایا سب سے افضل کون ہے, یہ چوتھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. فرمایا تیسرا اور دوسرا بالکل کیا ہیں, ایک جیسے ہیں, دونوں میں ایک خوبی اور ایک خامی. سب سے افضل چوتھا, سب سے بدتر پہلا. یہ نہیں فرمایا کہ ایسا بھی کوئی قسم ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. 5 قسمیں بھی تو بیان کر سکتے تھے نا بھائی, کیا ہو گیا؟ 5 قسمیں نبی بیان کر دیتے کہ ان میں سب سے بڑا وہ چیمپئن وہ ہے جس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے. جب آتا ہی نہیں ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے چیمپئن ہمیں بولو بھائی نہیں چاہیے, کیونکہ غصہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے اور دفاع کے لیے رکھا ہے. یہ نیچرل ہے. اگر آپ میں آپ بالکل غصہ لیس ہو جائے نا تو دنیا آپ کو کچا چبا کے کھا جائے گی. اللہ نے کوئی بھی انسان کے اندر صلاحیت فضول میں نہیں رکھی, کسی وجہ سے رکھی ہے کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے پھر بھی ناانصافی ہو تو غصہ اس کے اندر ایک پاور پیدا کر دیتا ہے. تبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ تیش میں نہ آ جائے, اتنا نہیں ترساؤ کہ یہ کیا ہو جائے. کیونکہ جب غصے میں انسان آتا ہے نا تو پھر اس میں ایک الگ سے انرجی پیدا ہو جاتی ہے, ایک دم پڑاخ پڑوخ کر کے, وہ پھر انجام کو نہیں دیکھتا. تو ہر آدمی میں یہ غصے کی صفت اللہ نے رکھی ہے, تو لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں.